الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج غزوہ خندق و احزاب، اس کے چند اختتامی جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آگے قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ غزوہ خندق میں اضطراب اس وقت پیدا ہوا جب یہودیوں کی طرف سے یہ خبر آتی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے عہد شکنی کر دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کے لیے چند صحابہ کرام کو روانہ کیا۔ ان میں سعد ابن معاذ ہیں، سعد ابن عبادہ ہیں، عبداللہ ابن رواحہ ہیں، اور اسی طریقے سے اور صحابہ کرام بھی ہیں کہ ویریفائی کر کے آئیں کہ واقعی ان لوگوں نے، یہود نے اپنے عہد شکنی کر دی ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تصدیق کے ساتھ مل گئی کہ یہود نے بد عہدی کر دی ہے اور مشرکین کا ساتھ دینے کے لیے وہ یکجان ہو گئے ہیں۔ اس پر یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام میں اضطراب، مسلمانوں میں ڈر اور خوف ایک فطری چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آپ کی باتوں پر یقین ہے، پختگی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، جبکہ ایک طرف سے قریش آئے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے بنو غطفان اور پھر بنو قریظہ جو مدینہ کے قریب ہی رہ رہے ہیں، انہوں نے بھی عہد شکنی کر دی ہے۔ اب اگر ہم مشرکین سے لڑنے لگتے ہیں تو ممکن ہے کہ پیچھے سے بنو قریظہ حملہ کر دے، اور وہ ایک واقعہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈنڈا مار کر کے ایک یہودی کو مار دیا تھا۔ ایسے وقت میں بھی صحابہ کرام کی ایمانی حالت کیا تھی؟ یہاں ان دونوں صحابہ کرام نے جو سردار ہیں، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مر مٹنے کو تیار ہیں۔ تفصیل اس واقعے کی کچھ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم بنو غطفان کے ساتھ تھوڑا معاہدہ کر لیتے ہیں اور مشرکین سے نمٹ لیتے ہیں، تو اس طریقے سے بنو غطفان پیچھے ہٹ جائیں گے، ان کے ساتھ ہم کچھ مزارعات، کچھ لین دین کر کے ان کے ساتھ ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اس پر ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا کہ ہم تو اس وقت جب جنگ سے پہلے کی حالت میں تھے، اس وقت انہیں کچھ نہیں دیا کرتے تھے، اسلام سے پہلے ہم انہیں کچھ نہیں دیتے تھے، اور اب جب کہ ہم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، رب تعالیٰ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے، اب ہم انہیں دیں گے مال؟ انہیں مال دینے کی بجائے ہم انہیں تلواریں دے دیں، ہماری تلواریں ان کے لہو سے لہو لہان ہو جائیں، یا ہم مر جائیں اور یہ ہماری تلواروں کے وارث بنیں، یہ ہمارے نزدیک زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کا یہ عزم دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، تو اس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ تمہاری رائے لینا چاہتا تھا کہ اگر آپ لوگ اس چیز پر بھی تیار ہیں تو ہم جنگ کی بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک قدم اور ایک اور اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت پر جب ایک طرف بنو قریظہ، بنو غطفان اور مشرکین آئے ہوئے ہیں، تب سرا فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب نگاہیں کج ہو گئیں دشمن کو دیکھ کر کے، اور دل جو ہیں وہ حلق کو آن پہنچے، دل حلق کو آن پہنچے اور نگاہیں کج ہو چکی ہیں، تو ایسے میں کیا ہوا کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی، ہم نے دیکھ لیا کہ مومن کون ہے، مشورہ کیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مر مٹنے کو تیار ہیں،
یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ایمان میں کتنے پختہ ہیں۔ اور جو لوگ یہ وہ سوچ رہے تھے کہ جی ہمیں واپس یا ہم کچھ اور کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا نکھار پیدا کر دیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا۔ منافقین نے سر اٹھایا، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو ایسے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک اور پارٹی کے بارے میں، انہی لوگوں کے، منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اہل یثرب، مدینے والوں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، باہر سے مشرک آئے ہوئے ہیں 10,000 اور پیچھے سے یہودی ہیں، تم کہاں جاؤ گے؟ فرمایا فرجعوا، چلو واپس پلٹتے ہیں، گھروں کو جاتے ہیں، جنگ نہیں کرتے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے اجازتیں طلب کرنے لگے ہیں کچھ لوگ، کہتے ہیں کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں، ہمیں گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ وما ہی بعورہ، اور وہ خالی نہیں ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ تو جنگ سے بھاگنا ہی چاہتے تھے، آئے ہی اسی کام کے لیے تھے۔ تو اگر بعض کمزور دل والے مسلمان، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں صبر و ثبات اور ایمان مستحکم عطا فرما دیا، وہ ڈٹ گئے، اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے نفاق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور اس طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید اور نصرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ آپ نے چادر لے لی ہے، لیٹ جاتے ہیں، صحابہ کرام کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے کہ اب ایسے میں کیا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ یقین ہے اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی ہے۔ ایسے ہی وقت میں ایک آدمی آتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ آدمی کون تھا؟ بنو غطفان، ان کا نعیم ابن مسعود اس کا نام ہے جی، قبیلہ بنو غطفان سے نعیم ابن مسعود۔ یہ نعیم ابن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے لائق کوئی کام ہے تو بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اکیلے ہو، کیا کر سکتے ہو؟ ہاں البتہ حرب جو ہے، جنگ جو ہے، یہ ایک چال ہوتی ہے، تو اس چال میں تم جو تدبیر کر سکتے ہو کرو۔ چنانچہ کیا ہوا، نعیم ابن مسعود جاتے ہیں بنو قریظہ کے پاس۔ بنو قریظہ کون ہے؟ یہودی ہیں۔ ان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو آئے ہیں دور دراز سے، مشرکین مکہ اور دیگر لوگ، اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ہو گئے، اور اگر وہ ناکام ہوئے وہ تو واپس پلٹ جائیں گے اپنے گھروں کو، تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو یہی مدینہ کے رہنے والے ہو، وہ واپس چلے گئے تو تم تو نہیں بچ سکتے۔ تو وہ بڑے سٹ پڑا گیا کہ واقعتاً ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو ہمیں دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے اب بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نعیم ابن مسعود نے کہا کہ اب یہ ہے کہ تم ایسے کرو کہ بنو غطفان والوں سے اور ان مشرکین سے جو تم اس سے مدد مانگتے ہیں، ان سے کہنا کہ اپنے کچھ بندے ہمیں دے دو تاکہ ہمیں یقین رہے کہ تم بھاگ نہیں جاؤ گے۔ ان سے بندے مانگنے کا کہہ دیا، یہاں سے گئے ان کے پاس، قریش والوں کے پاس، بنو غطفان والوں کے پاس، ان سے کہا کہ ان لوگوں کو تو تم پہ اعتماد ہی نہیں ہے، اور یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یقین نہ آئے تو دیکھ لینا کہ کل تم جنگ لڑنے سے پہلے ان سے کہنا کہ بھائی تم پیچھے سے حملہ کرو، ہم آگے سے حملہ کریں گے، تاکہ وہ مدینہ سے حملہ کریں اندر سے، ہم باہر سے حملہ کریں گے تو خندق بھی عبور ہو جائے گی، اور مسلمان دو چکی کے دو پارٹوں کے بیچ جب پیسیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا ان کی نظر میں۔ اس پر انہوں نے جب کل کو یہ پیغام دیا کہ تم پیچھے سے حملہ کرو ہم آگے سے، انہوں نے کہا اپنے بندے دو، ہمیں تو تم پہ اعتماد نہیں ہے، تم واپس بھاگ جاؤ گے، ہم یہاں پستے رہیں گے۔ تو بڑی کامیاب چال چلی گئی، تو انہوں نے کہا کہ نعیم نے ہمیں سچ کہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کر لیا، وہ تم سے بندے مانگیں گے، وہ تمہارے بندے لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیں گے۔ تو زبردست قسم کی چال چلی گئی، اور الحمدللہ کامیاب چال چلی گئی۔
ایک بندہ مسلمان حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ کتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ کفار کے، مشرکین کے، غاصبوں کے، کافروں کے کتنے حوصلے پست کیے جا سکتے ہیں، لیکن تدبیر کے ساتھ کام کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے حوصلے پست ہو گئے اور یہ سمجھ گئے کہ ہمارے خلاف کوئی چال چلی گئی ہے۔ دوسری طرف مسلمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اے اللہ ہماری چالیں ہیں، ان پر تو پردہ ہی ڈالے رکھنا، ہماری چالیں ان کے سامنے نہ آنے پائیں، ہماری تدبیریں، ہماری تکنیکس جو ہیں یہ ان کے سامنے ایکسپوز نہ ہو جائیں۔ فرمایا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اے اللہ جلدی حساب لینے والے کافروں کے جتھوں کو توڑ دے، مروڑ دے، ختم کر دے، ان کو شکست دے دے۔ اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ انہیں شکست دے دے اور انہیں جھنجھوڑ دے، ہلا کے رکھ دے ان کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حوصلے ان کے پست ہو جاتے ہیں، یقین ان کا رائے گاں ہو جاتا ہے، اور آپس میں بد اعتمادی جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اسلام نے ہمیشہ مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد اور ینگانگت کا درس دیا ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، تم کالے ہو، گورے ہو، کہیں سے ہو، کہیں سے ہو، جس مٹی کے بھی ہو، مسلمان ہو تو ایک چیز بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، مضبوط ہو جاؤ گے، دشمن تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انہی اوقات میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، مسلمانوں کی چالیں کامیاب ہوتی ہیں رب تعالیٰ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج دی، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے جو معاملات تھے وہ سارے کے سارے درہم برہم ہو گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازدان نبی کے نام سے جو صحابی معروف ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھیجا، جاؤ کفار کی ریکی کر کے آؤ، مشرکین کی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سارے معاملے ہی ان کے درہم برہم ہو چکے ہیں، وہ یہود کے خلاف سٹ پٹائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ شعلہ زن ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تینوں چاروں قومیں جو مل کر کے آئی تھیں سب ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل ان کے پھوٹ جاتے ہیں، واپسی کی راہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلاتے ہیں کہ وہ لوگ تو واپسی کا سفر باندھ رہے تھے اور واپس چلے گئے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو میدان سامنے جو ہے بالکل صاف پڑا ہے، صاف ہے میدان، مسلمانوں کے لیے کھلا پڑا ہے میدان۔ کافر جس مقصد سے، جس عزم سے، جس ارادے سے آئے تھے وہ اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوئے اور آج بھی اسی طریقے سے سامان سمیٹ کر کے واپس بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خندق کا یہ جو محاصرہ ہے کتنا عرصہ جاری رہا؟ یہ تقریباً 1 مہینے تلک جاری رہا، 1 مہینے تک جاری رہا، اور یہود سے پسے پردہ وہ لوگ مدد بھی مانگتے رہے، ہمارے پاس جانور ہمارے مر رہے ہیں، کھانے پینے کو ہمارا مال ختم ہو گیا ہے۔ حوصلے جب اتنے پست ہوئے کہ انہیں جانوروں کی لاشیں اور سڑانڈ اور بدبو اور پھر اپنے معاملات خراب نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپسی کی راہ، شیطان جو ان کی قیادت کر کے آیا تھا اس نے واپسی کی راہ لی، اور اس طریقے سے مسلمان کامیاب و کامران ہوئے، اور دنیا میں یہ پیغام بڑے ہی زور و شور کے ساتھ آگے بڑھا، عزم و استقلال کے ساتھ آگے بڑھا کہ مسلمانوں سے یہ لوگ بھی ٹکر نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو قریظہ کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان سے 2 ہاتھ کرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سلیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔